حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام شیخ. حیاکم اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام. معذرت چاہتے ہیں آج تھوڑے سے کچھ ٹیکنیکل السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کی وجہ سے ذرا لیٹ ہو گئے ہماری اپنی کلاس شروع ہونے میں. تو آئیے ہم لوگ سیدھے انشاءاللہ ہماری اپنی کلاس کو چلتے ہیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. پچھلے کلاس میں ہم لوگوں نے اجماع کے بارے میں کچھ تفصیلات معلوم کی تھی کہ اجماع کس کو کہا جاتا ہے. اس کی حقیقت یہ بتائی گئی تھی آپ لوگوں کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کے کسی بھی زمانے کے مجتہدین کا اتفاق، تمام مجتہدین کا اتفاق کسی بھی زمانے میں کس پر اتفاق ہونا چاہیے؟ کسی نئے پیش آمدہ مسئلے کے حکم شرعی پر، جس کا حکم قرآن اور سنت وغیرہ میں کہیں واضح طور پر نہیں بتایا گیا ہوتا ہے. ایسے کسی مسئلے پر مجتہدین امت جب اجتہاد کر کے نتیجہ نکالتے ہیں، حکم تک پہنچتے ہیں اور تمام مجتہدین ایک ہی حکم پر اتفاق کرتے ہیں تو ایسے اتفاق کو اجماع کہا جاتا ہے. یہ ہم نے معلوم کیا تھا. اچھا، اب یہاں ایک چیز یہ بھی ہم کو معلوم ہو جانی چاہیے کہ جب ہم کسی زمانے کے مجتہدین جب کہتے ہیں تو میں نے شاید اس سے پہلے بھی آپ کو بات بتائی تھی کہ اس وقت جو موجود ہوتے ہیں بس انہی کا اعتبار ہوتا ہے. جو فوت ہو چکے ان کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اور جو ابھی راستے میں ہیں، اجتہاد کے درجے کو پہنچنے والے ہیں، ان کا بھی کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. جس وقت مسئلہ پیش آیا اور اس وقت جتنے بھی مجتہدین امت تھے ان تک مسئلہ پہنچایا گیا اور ان سے درخواست کی گئی کہ اس مسئلے کا حل چاہیے، اور سب مجتہدین نے حل پیش کیا. اور یا تو تمام کے تمام مجتہدین ایک جگہ جمع ہو کر حل پیش کرتے ہیں، یا اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں اور اسے اکٹھا کرنے والا اکٹھا کر کے جمع کر کے دیکھتے ہیں اور سب کی رائے ایک جیسی ہوتی ہے تو اس اتفاق کو ہی اجماع کہا جاتا ہے. تو کسی بھی زمانے کے مجتہدین جب کہتے ہیں تو اس زمانے کے موجودہ مجتہدین ہی بس مراد ہوتے ہیں، نہ فوت شدہ اور نہ منتظر، جو انتظار جن کا ہوتا ہے ان کا بھی کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بھی ہم نے معلوم کر لیا تھا کہ اجماع کی حجیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہی ہم کو جو کیا ہے ملتی ہے. اجماع کو دلیل تسلیم کرنا یہ آپ کی وفات کے بعد ہی کا معاملہ ہے. آپ کے ہوتے ہوئے پوری امت کسی ایک بات پر متفق ہو جائے اور آپ اکیلے مختلف ہوں تو اس پوری اجماع کا اتفاق کا کوئی اعتبار تو نہیں ہوگا. آپ جب تک زندہ تھے آپ اکیلے ہی پورے مسائل کا حل بتاتے تھے، سب کچھ ہے نا وہ آپ ہی کے لیے خاص تھا. اچھا، تو اب آگے جو چیز ہم معلوم کرنے جا رہے ہیں تو وہ ہے ایک اہم مسئلہ، یعنی کہ اجماع یہ
कैसे इसके जरिए हम अहकाम शरीयत मालूम करेंगे। हुज्जियत इजमा, क्या वाकई इजमा के जरिए जो हुक्म साबित होता है वो शरई हुक्म होगा? कुरान में भी मसले का हुक्म मौजूद नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में भी कोई जो ना हुक्म मौजूद नहीं है। तो ऐसे में मुजतहिदीन उम्मत जब किसी एक मसले के हुक्म पर इत्तिफाक कर लेते हैं तो क्या उनके इत्तिफाक को अल्लाह ताला का इस मसले में यही हुक्म है ये कहा जा सकता है? तो इसी को हम यहाँ पर अब साबित कर रहे हैं कि हाँ, वाकई इजमा के जरिए भी जो हुक्म साबित होता है उसकी भी हैसियत कुरान और हदीस से साबित शुदा हुक्म ही की तरह से होता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम इजमा को हुज्जत तस्लीम करेंगे कि नहीं करेंगे, इस मसले पर हमको जरा बहस करनी है। हुज्जियत इजमा, जब हम इस मसले पर आते हैं तो तमाम अहले इल्म इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इजमा भी शरई अहकाम के मसादिर में से एक मसदर है। इससे पहले हम ये सब जो ना पढ़ चुके हैं कि मसदर या फिर जो ना दलील, ये सब एक ही के मतलब पर बोले जाने वाले अलग अलग अल्फाज हैं। शरीयत के अहकाम हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, तो उसमें इजमाली तौर पर पहले हमने ये मालूम किया था कि कुरान भी मसदर है, हदीस रसूल भी मसदर है, वैसे ही इजमा भी मसदर है। तो इस पर अहले इल्म का इत्तिफाक है। हाँ, कुछ लोग हैं जिन्होंने इजमा के मुनाकिद होने में शक व शुबहा पैदा किया है, यानी कि उन लोगों का ये कहना है कि इजमा, जैसे कि आपने तारीफ की है कि किसी ज़माने के तमाम मुज्तहिदीन का हुक्म शरई पर इत्तिफाक कर लेना, किसी एक हुक्म पर इत्तिफाक कर लेना, तो उनका इश्काल ये होता है कि दुनिया भर में मुज्तहिदीन कौन कौन है, कहाँ कहाँ हैं, ये पता करना मुश्किल है, और फिर उन तक मसले को पहुंचाना मुश्किल है। अगर आपने मसला पहुंचा भी दिया तो फिर उसके बाद उन सब की राय मालूम करना मुश्किल है। और फिर ये भी कहते हैं कि अगर जिस वक्त राय दी जा रही होती है, तमाम उलमा से राय मालूम करने का वक्त होता है, तो हो सकता है कि कोई आलिम मसले में गौर व फिक्र करने के बाद एक नतीजे पर पहुंचा, लेकिन अभी आप बाकी और तमाम मुज्तहिदीन की राय मालूम करने तक हो सकता है कि उनकी राय बदल गई हो, तो आप कैसे मालूम कर सकते हैं? तो ऐसे कई तरह के इश्कालात बहरहाल पेश करने वाले पेश करते हैं, जिसकी वजह से बाज़ मुआसिर उलमा ने भी इसके अंदर एक तरह का शक व शुबहा पैदा किया है कि इजमा आज के ज़माने में क्या हासिल हो सकता है। जहां तक के सहाबा का ज़माना था उसके ताल्लुक से तो सब मुत्तफिक हैं कि सहाबा के ज़माने में इजमा कई मसाइल पर मुनाकिद हो गया। क्यों? इसलिए कि जब सहाबा का ज़माना था तो वो सहाबा यानी कि उम्मत मुस्लिमा बहुत मुख्तसर सी थी, और उसमें भी बिलखुसूस हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर, इन दोनों खुलफाए राशिदीन ने अपने अपने वक्त में जितने किबारे सहाबा मुज्तहिदीन सहाबा थे उन्हें कहीं भी बाहर जाने नहीं दिया करते थे। आप जानते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने के बाद सहाबा मुख्तलिफ शहरों में जाकर बस गए, लेकिन
अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इन दोनों के ज़मानों में ये दोनों सहाबी जितने भी किबारे सहाबा होते थे, मुजतहिदीन सहाबा, तो उन लोगों को कहीं और जाकर बसने नहीं देते थे। वजह क्या थी? सिर्फ यही वजह थी कि मसाइल नए नए वजूद में आते जा रहे हैं, और नए मसाइल के लिए जब हम हल तलाश करते हैं तो किताब में बस कोई चीज नहीं मिलती, सुन्नत रसूल में भी कोई चीज नहीं मिलती। तो ऐसी सूरत में हम सबको मिल बैठकर उस मसले का हल तलाश करना है, ढूंढना है, ये उनका मकसद होता था। तो इसलिए कई मसाइल ऐसे कि जिनमें सहाबा के जमाने में इजमा वाक़े हो चुका है, जैसे कुरान जमा करने का मसला ही था कि कुरान जमा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इस सिलसिले में ना कुरान में कोई जो ना दलील मिलती है और ना ही हदीस रसूल में कोई दलील मिलती है। चीदा चीदा अलग अलग लिखे जा रहे थे और पूरे का पूरा कुरान महफूज था, लेकिन क्या कुरान को जमा करना ये दुरुस्त है? तो इस मसले पर भी वही जो है क्या है, इत्तिफाक सहाबा का हुआ कि हाँ, कुरान करीम को जमा करना चाहिए एक जगह पर, और जिस तरतीब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी वक्त में हमें बताया, उसी तरतीब से इस कुरान को जमा करना चाहिए। इस पर सबका इत्तिफाक हो गया। ऐसे कई मसाइल जी, जैसे कि कैद खाने वगैरह, उस जमाने में उसका कोई तस्वुर नहीं था, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में कैद खाने भी मुजरिमों के लिए बनाए गए। तो इसके पीछे भी उलमा यही कहते हैं कि वहां कुरान में कोई दलील नहीं थी उसकी जवाज के लिए, और सुन्नत में भी कोई दलील नहीं मिल रही थी, लेकिन तमाम मुज्तहिदीन सहाबा ने ये मसलहत देखी कि हाँ, कैद खाने बनाए जाने चाहिए, तो तब चलकर सब ने जो है क्या इस पर इत्तिफाक किया। तो उम्मत के जो मुज्तहिदीन उलमा होते हैं, वो जब इत्तिफाक कर लेते हैं तो उनका ये इत्तिफाक बिल्कुल मासूम होता है। आगे हम यही मालूम करने जाएंगे कि इज्मा को क्यों हुज्जत अल्लाह ताला करार दे रहे हैं। क्योंकि जब मुज्तहिदीन उम्मत जब इत्तिफाक करते हैं, वो एक तरह से समझ लीजिए कि हर मुज्तहिद जिस जिस इलाके के होते हैं वहां के वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वहां के वो गोया नुमाइंदा होते हैं पूरी उम्मत के। तो इस वजह से जब उलमा जब मुत्तफिक होते हैं तो इसका मतलब ये कि उनके ताबे जितने अवाम हैं वो भी उसी ख्याल के ही होंगे कि भाई हमारे अपने इलाके के आलिम साहब ने जो कह दिया हम उससे मुत्तफिक हैं। ये आज के ज़माने में भी हम देख रहे हैं कि जो लोग जिस आलिम को मानने वाले होते हैं, जब कोई वो आलिम कोई भी राय देते हैं, कोई भी मसला बताते हैं, तो सब के सब उनकी उस राय से मुत्तफिक होते हैं। तो इस तरह से जब पूरी उम्मत किसी बात पर मुत्तफिक हो जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात बताई है कि उम्मत का इत्तिफाक कभी किसी गुमराही और गलती पर नहीं हो सकता। जब उम्मत किसी बात पर मुत्तफिक हो जाए तो इसका मतलब ये कि वो सही ही है, गलत नहीं है। इसीलिए मैं आपको बार बार ये बात पिछले इसमें भी क्लास में भी मैंने बताई बात कि इत्तिफाक तमाम का होना चाहिए। एक दो मुज्तहिद भी अगर इख्तिलाफ करते हैं तो फिर उसको इजमा का दर्जा नहीं दिया जाएगा। इजमा लाजिमन जितने भी मुज्तहिदीन हैं सबका एक राय पर इत्तिफाक होना लाजिम है। अगर ऐसा होता है तो तभी उम्मत गोया के उस पर मुत्तफिक है, ये जो ना माना होगा। और जब उम्मत मुत्तफिक हो जाए तो इसका मतलब ये कि उम्मत जिस बात पर मुत्तफिक हुई वो कभी गलत नहीं हो सकता। वैसे हम लोगों ने
شروع میں جب مصادر شریعہ کیا ہیں یہ معلوم کر رہے تھے تو 4 مصدر کے لیے سورہ نساء کی ایک ہی آیت میں دلیل ہے، ہم نے معلوم کیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، قرآن کے لیے دلیل، واطیعوا الرسول، اور سنت کے حجت ہونے کے لیے دلیل، واولی الامر منکم، تو یہ اجماع کی حجیت کے لیے دلیل ہے۔ تو اولو الامر سے مراد دینی معاملات میں مجتہدین امت ہیں، اور دنیاوی معاملات میں حکام، بادشاہ، سلطان جو بھی ہوتے ہیں تو وہ ہوا کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتا دی کہ دینی جب معاملات ہوں گے تو اس میں تمام اولو الامر کی آپ کو اطاعت کرنی ہے، یعنی کہ وہ سارے علماء مجتہدین جب کسی ایک بات پر متفق ہو جاتے ہیں تو آپ کو ان کی بات کی بھی اطاعت کرنی چاہیے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، تو یہ جو نے کیا ہے قیاس اور اجتہاد وغیرہ کے لیے آگے اللہ تعالیٰ نے دلیل بتائی ہے۔ تو اب ہم کچھ اور آیات اور احادیث ہیں جن کو معلوم کریں گے کہ اجماع کی حجیت کے لیے یہ جو کیا ہے اہل علم ان آیات اور احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی جو بات ہے یا سب سے پہلی دلیل قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے جو سورہ نساء ہی کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ سورۃ النساء کی 115 نمبر آیت ہے۔ یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جو رسول سے جھگڑا کا معاملہ رکھے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، المشاقہ کہا جاتا ہے کہ جھگڑالو صفت اپنے اندر پیدا کرنا، وہ تو رسول کے ساتھ جو عداوت اور جھگڑا کرے گا، من بعد ما تبین له الہدی، بعد اس کے کہ ہدایت اس کے سامنے واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا۔ تو یہ دونوں باتیں ہیں، دونوں باتوں کو ایک ساتھ ملا کر کہ رسول کے ساتھ عداوت اور دشمنی اور جھگڑے کا معاملہ جو رکھے گا وہ، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مؤمنین کا راستہ اور ان کا طریقہ چھوڑ کر کسی اور طریقے کی پیروی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو وعید سناتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ جو کچھ ذمہ داری اس نے اٹھائی اس کی ذمہ داری ہم اسی پر ڈال دیں گے اور اسے ہم جہنم میں داخل کر دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اب اس آیت کو اہل علم اجماع کی حجیت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اس آیت سے استدلال کا کیا طریقہ ہے یہ معلوم کریں، جس کو کہ وجہ الاستدلال کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے دلیل اور ایک چیز ہوتی ہے اس دلیل سے دلیل لینے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے یہ آیت اجماع کے حجت ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ تفصیل ہم جو معلوم کریں گے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے، کس پر سنائی ہے؟ جس نے مؤمنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مؤمنین جو کسی ایک راستے پر ہوں گے تو اسے چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنانا حرام ہے۔ تو اس کا مطلب اور یہ نکلتا ہے کہ جو مؤمنین کا راستہ ہے اسی راستے کو اپنانا اور اسی کی پیروی کرنا واجب ہے۔
تو یہ بات اس آیت سے ہم کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے، اور وعید کس کام پر اللہ تعالیٰ جو سناتے ہیں؟ یا تو کسی واجب کے چھوڑنے پر یا کسی حرام کے کرنے پر۔ تو بات واضح ہو گئی کہ مؤمنین کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنانا حرام ہے، اور مؤمنین ہی کے راستے کو اپنانا واجب اور فرض ہے۔ کیونکہ اب یہاں جو بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ مؤمنین کے راستے کی پیروی کرنا یا مؤمنین کے راستے کی پیروی نہ کرنا، ان دونوں کے علاوہ کوئی اور تیسری بات تو یہاں نہیں ہے۔ تو مؤمنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرنا حرام ہو گیا، اور مؤمنین کے راستے کی پیروی کرنا واجب ہو گیا۔ تو ایسے میں یہ جو نا آیت ہمیں بات بتا رہی ہے کہ اجماع ہمارے لیے حجت ہے۔ اب آگے جی، مومنین کے راستے کو اپنانا واجب اور فرض ہے۔ اس کی اگزامپل دیجیے کہ جہاں پر جو ہے قرآن اور حدیث میں کسی تنازع کے بارے میں اگر نہیں مل رہا ہے، جہاں پر مومنوں کے راستے پر متفق ہو کر کے امت چلی ہو، اس کی ایک ایگزامپل بھی دیجیے شیخ۔ ہاں جی، اجماع جب ہم کہتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو باتیں بتائی تھی اس سے پہلے بھی کہ جیسے کہ قرآن جمع کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس پر اتفاق ہوا جی، تمام کے تمام مسلمان اس پر جو متفق ہو گئے۔ تنازع ہوا تھا صحابہ کے درمیان کہ کیسے ہم ایک ایسا کام کریں گے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، تو پھر اس کے بعد سارے صحابہ اسی کو جو نے کہ مان لیے، اسی پر چل پڑے وہ۔ تو ویسے ہی میں نے آپ کو مثال دی تھی جیسے قید خانے بنانے کے تعلق سے کہ قید خانے بنائے جا سکتے ہیں کہ نہیں بنائے جا سکتے، تو اس پر بھی سارے مجھے کیا ہے اس وقت کے صحابہ کرام جو مجتہدین تھے، سب نے اتفاق کیا کہ ہاں ایسے ہی ہونا چاہیے۔ شیخ یہ تو صحابہ کا دور تھا، یہاں اس ادوار کے بعد، صحابہ کے ادوار کے بعد اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آیا ہے تابعین، تبا تابعین اور اس کے بعد سلف میں سے، تو وہاں پر ایسا کچھ رہا تو وہ ایگزامپل چاہیے۔ اب ایسے ایگزامپل بہت سی سنہرا دور تھا۔ ان یعنی کہ جو شروع کے ادوار ہیں اسی کے اندر ہی سمجھیے کہ جو نا اجماع کی مثالیں ہم کو ملتی ہیں، کیونکہ بعد کے ادوار میں بھی جتنے بھی علماء نے کتابیں لکھی، خود الاجماع کے نام سے ابن المنذر رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاجماع، جس کے اندر انہوں نے مسائل، جتنے مسائل جن پر اجماع ہوا ہے ان سب کو اکٹھا کیا ہے۔ یہ اور بات کے دو چار مسائل جن کے اندر اختلاف بھی ہوا تو اس سے بھی انہوں نے اجماع میں ذکر کر دیا ہے، ان کو چھوڑ کر ویسے ہی ابن حزم رحمہ اللہ بھی ہیں جنہوں نے الاجماع کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور ان سب کتابوں کے اندر آپ کو 20 مثالیں ایسی ملیں گی کہ جو سابق دور میں جن پر اجماع ہو چکا ہے۔ باقی ایک 500-600 سال کے بعد یعنی 6 صدی میں 7ویں صدی میں ایسے کسی اس میں جو نا کیا ہے اجماع کی کوئی مثال ہم کو جو نا بالکل یعنی کہ یقینی طور پر جو نا نہیں ملتی ہے، لیکن اتنی بات ہم کو مان کے چلنا ہے کہ جیسے اس زمانے میں ممکن ہوا تو بعد میں بھی اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو وہ ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہمیں یہ بات معلوم کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب اجماع کو حجت قرار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ہر دور میں ممکن ہے۔ اگر کسی دور میں ممکن نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے
मसादिर शरीयत में शुमार नहीं करते, लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये बात बताई गई है कि तमाम मुमिनीन का इत्तिफाक किसी मसले पर हो जाए, तो फिर उसके बाद उस पर यानी कि क्या होना चाहिए, सबको उसी की बात मानकर चलनी है। तो ऐसी जो ना बातें हैं, तो उसके लिए बिल्कुल यानी कि अल्लाह ताला कोई ऐसी बात नहीं बता सकते हैं जो किसी दौर में नामुमकिन हो। अगर आज के दौर की हम अगर बात करेंगे तो एक तरह से हमारे अपने जो ये ड्रग्स, ब्राउन शुगर या फिर ये वो जो चीजें हैं, हमको अगरचे के जो ना क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायदा बता दिया कि कुल्लु मुस्किरिन हराम कहकर कि हर नशा पैदा करने वाली चीज हराम है वो। लेकिन उस जमाने के अंदर जो नशा पैदा करने वाली चीज थी तो वो सिर्फ क्या चीजें थी, सिर्फ सय्याल, लिक्विड शराब, बस वही एक चीज उन लोगों के जमाने में नशा पैदा करने वाली चीज समझी जाती थी। लेकिन ये जो पाउडर की शक्ल में या दीगर और अंदाज में जो नशा आवर चीजें हैं, तो इन चीजों की हुर्मत पर भी तमाम उलमाए उम्मत का इत्तिफाक है। कोई ये नहीं कहता कि वो तो उस जमाने की बात थी और उस वक्त सिर्फ सय्याल चीजें, लिक्विड चीजें ही हराम थी और उसी के अंदर नशा होता था, तो वैसे ही कोई लिक्विड है तो हराम है, बाकी पाउडर वगैरह की शक्ल में है तो वो हराम नहीं है, ऐसा कोई नहीं कहता। अब ये ड्रग्स और ये सब जो चीजें, अफीन, गांजा या इस तरह की चीजें, इनको अगर हम देखते हैं कि ये कब इस तरह के मुनशियात में इनका इस्तेमाल होने लगा, तो चंद 100 साल पुरानी चीज ही जो है ये हो सकती है, उससे बहुत पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो ये भी एक तरह से हम अगर चाहें तो मिसाल के तौर पर ले सकते हैं कि ये एक नई चीज जी जिस पर तमाम उलमा। आवाज नहीं आ रही शेख आप? ठीक है, आवाज आ रही ना मेरी? हाँ अब आ रही है शेख। अगर यही बात अगर हम करेंगे तो अब हमारे पास यहाँ हिंदुस्तान में जो है रमजान का जब मसला आता है तो अलग अलग तरीके से कोई शमसी कैलेंडर को फॉलो कर रहा है, तो कोई कमरी में फिर दूसरे ममालिक को देख करके ये कर रहा है। तो इसमें तो पूरे उम्मत का इज्मा नहीं है, लेकिन ग्रोह अलग बनाए हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि बाज उलमा से भी क्या है मुत्तफिक होते हैं, तो बाज अपने अपने इलाकों के उलमा से मुत्तफिक होकर के उनके फॉलोअर्स उस आलिम को मानने वाले उनके मातहत जो है उन्हीं के जहन के मुताबिक रहते हैं, तो उस पर भी क्या है जो हम ख्याल रहते हैं तो उसको फॉलो अप कर सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर हिंदुस्तान में मुख्तलिफ तरीके से रोजा रखा जा रहा है और मुख्तलिफ तरीके से ईदें मनाई जा रही हैं, जिसमें तमाम उलमा का इत्तेफाक नहीं है, एक दो मुत्तफिक हो रहे हैं। तो इसी तरीके से जहाँ अब इसी को जो ना क्या है कि इज्मा जहाँ इत्तिफाक होगा, तो ऐसी सूरत में आपके लिए लाजिम होगा कि बिल्कुल उसी पर इत्तिफाक करना और उसी रास्ते को अपनाना। जहाँ इज्मा है, तमाम उलमा का इत्तिफाक है और एक ही सबकी राय है, तो उस राय के एक मर्तबा कायम हो जाने के बाद दोबारा किसी जमाने में उस राय को बदल कर कोई नई राय नहीं दी जा सकती। ये आगे हम इंशाल्लाह मालूम करेंगे। लेकिन आप जो कज़िया अभी पेश कर रहे हैं कि रोज़ा रखने का और ईद मनाने का, हर कोई उसके अपने, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है कि जिसके अंदर इज्तिहाद किया जा रहा है, सबका इत्तिफाक इसमें नहीं हासिल हुआ ना। जब इत्तिफाक नहीं हासिल होता है और मसला इज्तिहादी होता है, तो उस वक्त हर आलिम उसका अपना इज्तिहाद जिस नतीजे पर पहुंचाता है वो उसी का मुकल्लफ होता है। मसाइल जिनके अंदर इज्तिहाद किया जाता है, अभी वाज़े तौर पर कुरान की कोई दलील नहीं, सुन्नत की कोई दलील नहीं, और उस मसले में कोई इजमा भी नहीं हुआ है, अभी तक भी ज़ेरे गौर ही है, लोग उसके अंदर इज्तिहाद करते जा रहे हैं।
تو ایسا جو بھی مسئلہ ہوگا تو اس مسئلے میں ہماری اپنی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ ہر عالم، ہر مجتہد اس کا اجتہاد اسے جس نتیجے تک پہنچاتا ہے اسی نتیجے پر وہ عمل کرے گا، اور کوئی اس سے پوچھے گا بھی تو اس کو وہی فتویٰ دے گا۔ تو اس وجہ سے اس مسئلے میں آج تک بھی برابر اختلاف چلا آ رہا ہے کہ کچھ علماء کو یہ لگتا ہے کہ ایک جگہ چاند نظر آ گیا تو پوری دنیا کو وہ ایک ہی چاند ہے، اور بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ نہیں، ہر علاقے کا اپنا اپنا حساب ہوگا، اور جب جس وقت ان کے ہاں چاند نظر آئے گا تبھی جو ہے یہ چیز ہو سکتی ہے، ایسے جو ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے۔ تو اسی لیے ابھی تک بھی یہ اختلاف برابر چلا آ رہا ہے، اور جب تک اجماع نہیں ہو جائے گا تب تک اس مسئلے کے اندر یہی دو رائے چلتی رہے گی، بلکہ صرف دو ہی رائے نہیں ہے، اور بھی جیسے کہ آپ نے اشارہ دیا تھا کہ کچھ لوگ وہ کیلنڈر کا حساب کرتے ہیں کہ چاند نظر آئے شمسی نظر آئے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم کیلنڈر کے حساب سے چاند کی پیدائش کا اعتبار کرتے ہیں، چاند پیدا ہو چکا ہے تو بس وہ کافی ہے ہمارے لیے، وہیں سے ہم جو ہے اس کو جو ہے حساب کر لیں گے بول۔ تو ایسے بہرحال آج بہت ساری رائے اس مسئلے کے اندر پائے جا رہے ہیں، تو جو جس رائے کو پسند کرتا ہے، جس کو لگتا ہے کہ یہی رائے قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہے ان کے اپنے حساب سے، تو اس کو اسی رائے پر عمل کرنا بھی ہے، اور دوسرا کوئی پوچھتا بھی ہے تو اس کو وہی بتانا بھی ہے۔ تو لیکن شیخ اس میں یہ ہے نا کہ اس وسلم کی کہ جب تم چاند دیکھو تو روزہ افطار کر لو، اور جب چاند دیکھو تو روزہ وہی تو بات ہے، اسی کو رکھ لو۔ سمجھنے میں اختلاف ہو رہا ہے نا، کہ جی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ بتا دیا کہ سومو لرؤیتہ، چاند کے دیکھنے کے بعد فوراً روزہ شروع کرو، اور چاند دکھ گیا تو پھر اس کے بعد روزہ چھوڑ دو یعنی عید مناؤ، جی تو ایسے میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے پوری امت کو حکم دیا ہے، جس کی وجہ سے ایک جگہ بھی دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ گیا تو کافی ہے ملک۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر علاقے کے اپنے اپنے لوگوں کو، کیونکہ آج آپ کے پاس یہ جو مسئلہ ابھی اٹھا ہوا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک 50 سال بلکہ اس سے بھی کم ہی کی مدت ہوگی جب اس قدر یہ وسائل جو عام ہو گئے، جس کی وجہ سے آج جو نا کیا ہے، سیکنڈوں میں آپ بیٹھے بیٹھے دنیا کے کونے کونے سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس چاند نظر آیا کہ نہیں نظر آیا۔ لیکن ان وسائل کے وجود سے پہلے تک دنیا بھر میں کیا ہو رہا تھا؟ جی، جہاں پہ جو جس کو جب نظر آتا تھا وہ اس پر عمل کر لیتا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، میں اگر 50 سال بھی اس کی مدت رکھ دوں تو ابھی ہم جو نا 1450 سال ہجری کے گزار چکے ہیں، تو 1400 سال تک امت اسی پر عمل کرتی رہی ہے کہ جہاں جہاں چاند نظر آیا اسی پر ان کو روزہ رکھنا ہے۔ تو کیا اس وقت آج جو یہ چیز پیش کی جا رہی ہے، لوگ جو بتاتے ہیں کہ پوری دنیا کے لیے ایک چاند ہونا چاہیے، تو وہاں یہ بتاتے ہیں کہ بھئی عرفہ ایک ہی ہے، لیلۃ القدر ایک ہی ہے، تو 1400 سال تک امت کیا کرتی رہی؟ ہر جگہ اپنی اپنی جگہ پر جو نا چاند دکھنے کے بعد نظر آیا تو اس کو روزہ شمار کرتے، وہیں سے رمضان شروع ہوتا، وہیں سے عید مناتے، یہ سب ہوتا، تو وہاں اختلاف نہیں ہو رہا تھا۔ مکہ مدینے میں جب چاند نظر آیا تو وہاں وہ لوگ عید منا لیے، وہاں وہ لوگ عرفے میں جا کر ٹھہر گئے، وہاں انہوں نے جو نا سب کچھ کیا، عید کیا، تو دنیا میں دوسری اور جگہوں پر الگ الگ ہوتا رہا۔ تو یہ اختلاف اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہو، ایسے ہی چلے یہ، تو اس لیے اس پر جو نا بہرحال زیادہ زور نہیں دینا چاہیے، جیسے کہ 1400 سال سے امت جو کام کرتی آئی ہے، تو انشاءاللہ اگر کہیں ایسا ہوا کہ پوری دنیا کے علماء اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ہاں صاحب ایک جگہ دنیا کے کسی بھی کونے میں، مکہ مدینہ نہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چاند نظر آ گیا تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اسی کا اعتبار کرنا چاہیے۔ اس پر جب اتفاق ہو جائے گا تو تب ہم ضرور اس کی پیروی کرنا ہر ایک پر لازم ہوگا، لیکن جب تک اس پر اتفاق نہیں ہوتا تب تک یہ مختلفی مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلہ ہے،
اجتہاد اپنی اپنی جگہ پر، جس کا جو اجتہاد اس کو جس نتیجے پر پہنچاتا ہے وہ اسی کا مکلف ہے، ویسے ہی اس کو عمل کرتے رہنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرن شیخ، الحمدللہ۔ ایک بات میں یہ بھی واضح کر دوں کہ جب مکہ اور مدینہ وغیرہ میں اسی زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین وغیرہ کے زمانے میں بھی جب جب چاند نظر آتا ان لوگوں کو، تو انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ بھئی جب شیخ آواز نہیں آ رہی۔ کیا سب کو نہیں شیخ کی آواز آ رہی؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں آ رہی ہے۔ اچھا نیٹ پرابلم ہے۔ جی، استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ انٹرنیٹ ایشو، نیٹ ورک ایشو چل رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شیخ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ اب آواز آئی ہے آپ کی۔ جی خیر، ایک چھیڑ دیا گیا تھا تو اس میں اجماع حاصل نہیں ہوا، کہ جس کی وجہ سے آواز کٹ رہی ہے، نہیں اجماع آواز کٹ رہی ہے، بالکل بھی نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ سب کی وجہ سے آپ لوگوں کی آواز بھی کٹ کے آ رہی ہے، اور تو انٹرنیٹ ایشو ہے، ٹیکنیکل ایشو ہوگا پھر۔ جی شیخ آپ کا انٹرنیٹ سلو ہے۔ ہاں پتہ نہیں میرے بھائی، بہرحال کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ شیخ الحمدللہ اب صحیح ہے شیخ۔ اب تو بہت اچھی آ رہی ہے، اب تو بہت چلے، اچھی آ رہی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی تو ہم لوگوں نے اجماع کی حجیت کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت ہم نے معلوم کی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کے الفاظ ذکر کر کے ہمارے لیے حجت بنا دیا کہ سارے مؤمنین جس راستے پر ہوں اسے چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اگر کوئی بندہ اختیار کرے گا تو وہ وعید کا مستحق ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ احادیث بھی ہیں جو ہمیں اجماع کی حجت ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک تو کیا ہے، ہمارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان امتی لا تجتمع علی ضلالہ۔ یہ حدیث ابن ماجہ رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث ہے۔ کچھ اور دیگر اور کتابوں میں ذرا سے الفاظ لا تزال طائفۃ من امتی کیا ہے، نہیں اس کے علاوہ نہیں، یہ جو نا ان امتی لا تجتمع علی ضلالہ یا علی خطا، کسی غلطی پر یا گمراہی پر کبھی میری پوری امت اکٹھی نہیں ہو سکتی، جمع نہیں ہو سکتی۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَمَنْ أَرَادَ بَحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةِ، کہ جو جنت کی خوشبو چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑے۔
اب यहाँ आप देखिए کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ جو جنت کی خوشبو چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ جماعت کو لازم پکڑے. جماعت کو لازم پکڑنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم جسم کی بات کریں گے کہ سارے پوری جماعت جدھر ہے انہی کے ساتھ اس کو بھی رہنا ہے، تو دنیا بھر میں کہاں کہاں جی مجتہدین ہیں، کیا ہیں، تو کون کہاں جا کر بسے گا؟ یہ بات تو یہاں پر مراد ہو ہی نہیں سکتی کہ جسمانی طور پر جماعت کو لازم پکڑنا یہاں مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جماعت کی جو رائے ہے اس رائے کو لازم پکڑنا. فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةِ، جماعت کو لازم پکڑے. تو جسمانی طور پر ظاہر سی بات ہے کہ پوری جماعت المجتہدین دنیا بھر میں بٹے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، تو ایسے میں ان کو لازم پکڑنے کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں تو اس کی ایک ہی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ جماعت المجتہدین، مجتہدین امت جب کسی ایک جماعت ایک رائے پر متفق ہو جاتے ہیں تو ان کی رائے کو ہی لازم پکڑنا. شیخ منشز شذ، ہاں جی منشز شذ، ہاں، تو یہ سب بہرحال اپنی جگہ پر جو نا کیا ہے کہ جو آدمی بالکل جو ہے نا الگ ہو جائے گا، یہ سب ایک طرح سے وعید ہے. جماعت اور یعنی کہ امت جب کسی ایک بات پر متفق ہو جائے، اسے نہ مان کر، اسے چھوڑ کر جو تنہائی اختیار کرے گا، تو یہ بات بتائی گئی کہ اس کو بھی جہنم میں الگ ڈالا جائے گا. تو یہ بھی ایک طرح سے تائید اس کی جو نا سمجھیے کہ ہو رہی. یہاں یعنی کہ صریح طور پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جماعت کو لازم پکڑنا چاہیے. اور دوسری حدیث میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بات بتا دی کہ ان امتی لا تجتمع علی ضلالہ، کہ میری امت، پوری کی پوری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی، جمع نہیں ہو سکتی. اگر وہ کسی ایک بات پر پوری امت اکٹھی ہو گئی تو وہ گمراہی نہیں ہو سکتی، وہ حق ہی ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ احادیث، دونوں حدیثیں یوں سمجھیے، بلکہ خود آیت اور یہ سب حدیثیں ہمیں جو باتیں بتا رہی ہیں وہ یہ کہ اس امت کے لیے عصمت گویا ثابت ہے. عصمت یعنی کہ معصوم عن الخطا ہونا، غلطی سے معصوم ہونا، یہ اس امت کی ایک امتیازی شان ہے، اور اس کے لیے کوئی عدد متعین نہیں ہے. کسی زمانے میں مجتہدین 20-25 رہے، کسی زمانے میں 250-2500 بھی ہو گئے. جس زمانے میں جتنے مجتہدین ہوں گے، اگر وہ سارے کے سارے، کسی کا یہ میوٹ کیا گیا، دیکھیں ذرا آواز شور آ رہا جی. تو بغیر عدد کی تعیین کے بس مجتہدین کا اتفاق ہونا چاہیے کہ وہ مجتہدین کم زیادہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں. تو بغیر کسی عدد متعین کے شرط کے اللہ تعالیٰ نے گویا اس امت کے لیے عصمت کو ثابت کیا ہے. عصمت یعنی کہ محفوظ رہنا، غلطی سے محفوظ رہنے کی صفت اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ثابت کی ہے. شیخ ایک سوال ہے میرا، اگر آپ جی. اس دور میں یعنی یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کے دور میں یہ پروسیس کس طرح سے ہوتا ہوگا، بٹ اس دور میں کوئی ایسا سسٹم ہے کہ جس میں دنیا مطلب مختلف کنٹری میں جو کنٹریز کے اندر جو پہلے ہوئے علماء اب ہیں اس کے لیے ہاں جی، تو آپ نے بہرحال سوال کر لیا، تو میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی انڈیویجول اس طرح سے کام کرنا چاہے کہ بھئی دنیا بھر میں کون مجتہدین ہیں معلوم کریں اور ان تک مسئلہ پہنچائیں اور ان سے رائے معلوم کریں، یہ اگر کوئی تنہا آدمی کرنا چاہے تو ذرا مشکل کام ہوگا. لیکن کوئی آرگنائزیشن اس کی ذمہ داری لے کر کرنا چاہے
یا پھر کسی جگہ کی حکومت اگر یہ انتظام کرتی ہے تو آج بھی یہ ناممکن نہیں ہے۔ آرگنائزیشن یا کوئی حکومت اگر اس کام کا بیڑا اٹھانا چاہے کہ ہاں صاحب دنیا میں نئے نئے مسائل جو وجود میں آ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم دنیا بھر کے جتنے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی علماء مجتہدین ہوں گے یا تو انہیں ایک جگہ اکٹھا کریں گے اور پھر ان کے سامنے مسئلہ پیش کر کے رائے معلوم کریں گے۔ اگر اتفاق ہو گیا تو اجماع کہلائے گا، اگر اتفاق نہیں ہوا، اختلاف رائے رہی تو پھر وہ اجماع نہیں ہوگا۔ یا پھر جتنے بھی مجتہدین جہاں جہاں ہیں ان تک پہنچا جائے یا ان تک مسئلہ پہنچایا جائے اور اس کی صورت بتائی جائے کہ یہ ہے مسئلہ، یہ ہے مسئلہ، اور ہر مجتہد اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے اس مسئلے میں غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور کیا اس کا حل ہو سکتا ہے وہ اپنا حل یا تو ریکارڈ کر کے وائس میسیج کے ذریعے بھیجے یا لکھ کر بھیجے، اور اس کو سب کو جمع کر کے دیکھا جائے۔ اگر سب کی رائے ایک ہے تو پھر وہاں اجماع کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کام یا تو کسی بھی ملک کے آرگنائزیشن اگر اس کو لے کر کرتے ہیں، یا پھر کوئی ملک ہی اپنے طور پر، جیسے کہ آج ہمارے اپنے پاس کئی مسائل ہوتے ہیں کہ رابطۃ العالم الاسلامی، جی یہ جیسے ہے کہ جو ہے مسلم ورلڈ لیگ یہ ہے، یا پھر اور بھی دوسرے جو ہے بہت سارے ادارے، یا پھر قطر میں، دبئی میں، کویت میں، ادھر ادھر ملک کے جو اسلامی ممالک ہیں وہاں اہتمام کرتے ہیں کہ بھئی بہت سارے علماء کو یہاں، مگر اتنا یہ ہوتا ہے کہ وہاں اکثر علماء کا اتفاق ہوتا ہے، اسی وجہ سے کوئی اجماع کا دعویٰ نہیں کرتا، کیونکہ وہ لوگ یعنی کہ مختلف علاقوں کے علماء کو جمع تو کر لیتے ہیں مگر نمائندے کے طور پر تمام علماء کو اکٹھے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اس مسئلے کو ایک زیادہ سے زیادہ ایک یعنی کہ نیا مسئلہ ہے، اور اسے بھی ایک طرح سے اجتہادی مسئلہ سمجھ کر جو رائے جو جمع ہونے والے علماء پیش کرتے ہیں اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں۔ فالو کرنا ضروری نہیں کہیں گے ہم، لیکن اجماع کے ذریعے جب ثابت ہو جائے حکم تو پھر تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی حکم کو فالو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ شیخ مطلب ہر فرقے کے شیخ یہ ہر فرقے کے لیے ہوں، ایسا آج کے دور میں ہر فرقے ہے الگ الگ، سب کے لیے ایک ہی حکم ہوگا؟ ایک ہی حکم ہو تو ہی اجماع ہوگا میرے بھائی، آپ سمجھے میں سوال جی یہ اس دور میں ہم الگ الگ فرقوں میں بٹے ہوئے تو اجماع کیسا ہوگا پھر ہمارا؟ اب کیوں نہیں ہو سکتا ہے جی؟ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ شیخ اس کے علاوہ جیسے ہندوستان میں ہے سنی 24، اہل حدیث، بریلی، یہ سب الگ الگ فرقے ہیں۔ جی ہاں جو بھی ہیں، بہرحال سب کے لیے ایک حکم پر اتفاق ہونے کی صورت میں ہی اس کو اجماع کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں اب آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ یہ سنی یا فلاں بریلوی ہے وہ بول کے، اب جن لوگوں کے پاس بنیادیں ہی الگ الگ ہو جائیں تو پھر ایسی صورت میں مجتہدین میں ان کا شمار کریں گے کہ نہیں کریں گے، یہ سوال آئے گا۔ بنیادیں جن کی الگ ہو جائیں تو پھر ان کو مجتہد شمار کریں گے کہ نہیں کریں گے، تو ان کا اتفاق ہو یا نہ ہو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم جب مجتہدین کہتے ہیں تو وہ علماء حق ہوتے ہیں۔ مجتہدین سے ہماری مراد جی جو بالکل کتاب و سنت اور فہم صحابہ وغیرہ کی روشنی میں جو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ کہ اپنی منمانی تفسیر کرنے والے، ایسے نہیں ہوتا جی۔ جی جزاک اللہ۔ ہاں میرا تو ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ امت معصوم عن الخطا ہوگی اس وقت جب پوری امت کا کسی ایک بات پر اتفاق ہو جائے۔
پڑھ لو نا. ٹھیک ہے, ہاں جی. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو ہمیں یہ معلوم ہو رہی ہے ان آیات اور احادیث کے ذریعے کہ اجماع ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے وہ حجت اور دلیل ہے, چاہے وہ صحابہ کے زمانے کا اجماع ہو یا کسی اور بات کے زمانے کا اجماع ہو. بعد میں آنے والوں کو اس مسئلے میں دوبارہ اجتہاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی, بلکہ اجتہاد کرنا ہی ان کے لیے حرام ہوگا. جی, ایک زمانے میں سمجھیے کہ 3ری صدی میں 4تھی صدی میں کسی ایک مسئلے پر اجماع ہو گیا, 6ٹھی صدی میں 7ویں صدی میں جو مجتہدین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اثر نو اس مسئلے میں غور و فکر کرتے ہیں اور کوئی نئی رائے جو ہماری اپنے حساب سے نظر آتی ہے تو وہ قائم کرنا چاہتے ہیں. اگر اس دروازے کو کھولا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ان امتی لا تجتمع علی ضلالہ, یہ بالکل جو ہے کیا ہے, باطل ہو جائے گا. کیونکہ 3ری صدی میں یا 4تھی صدی میں تمام علماء امت نے جس بات پر اتفاق کر لیا تو وہ حق ہے. بعد کے لوگ اگر اس کو بدلنا چاہیں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں ہم جس رائے کو اپنا رہے وہ حق ہے اور وہ پرانی رائے وہ غلط ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم جھٹلائیں گے. تو اس لیے یہ جو ہے کیا ہے, اجماع کے تعلق سے تمام علماء کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ ایک مرتبہ اگر کسی مسئلے پر اجماع منعقد ہو گیا, حاصل ہو گیا اجماع, تو وہ اجماع قیامت تک کبھی منسوخ نہیں ہوگا. قیامت تک کے لیے اس مسئلے کا وہی حکم رہے گا. تو یہ بہرحال ہمارے اپنے آج کی جو نا کلاس تھی میرے بھائی. میں معذرت چاہوں گا کہ تھوڑا سا میری اپنی کچھ مصروفیت تھی, میرا پھر کل سے سفر بھی ہے صبح میں, تو آج میں اسی پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں, ورنہ ہمارے اپنے پاس کچھ اور باتیں بھی تھیں, لیکن چونکہ ہماری کلاس ذرا آج دیر سے شروع ہوئی جس کی وجہ سے میں ساری باتیں ابھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ نہیں پاؤں گا. جزاک اللہ خیرن کثیرا شیخ, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. اللہم آمین آمین. شیخ نوٹس کبھی ملیں گے؟ جی میں انشاءاللہ تیار کر کے آپ لوگوں کو ضرور دے دوں گا, کیونکہ اب تھوڑا سا میں اب انشاءاللہ فارغ ہو جاؤں گا, تو رمضان کے پورے مہینے میں بھی انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ جو کچھ بھی ہم نے حاصل کیا ہے پڑھا ہے اس کا جو نا مختصر سا نوٹ آپ لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھ دوں, اور وہ انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا, اور اس کے بعد کنٹینیو انشاءاللہ میں نوٹس کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر رہوں گا باذن اللہ. شیخ پہلے سے ہی بنائیں گے نا Day 1 سے؟ ہاں جی Day 1 سے ہی انشاءاللہ. شیخ مجھے یہ بھی پوچھنا تھا, ایک سوال تھا, قبر کے اوپر کچھ بھی پیڑ وغیرہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں قبر کے بیچ میں برابر اس کے اوپر؟ یہ قبر میں جب دفناتے ہیں تو اس کے بعد لوگوں نے یہ طریقہ اپنا لیا ہے کہ سرہانے کوئی پیڑ وغیرہ لگاتے ہیں, حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوئی ایسی سنت نہیں کہ جس پر عمل کرنا چاہیے. بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبر والوں پر سے ہوا جہاں ان 2 بندوں کو عذاب ہو رہا تھا, اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ٹہنیاں لگا دی تھیں, اور آپ نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ جب تک یہ تر و تازہ رہیں گی اور اللہ تعالیٰ کی تحمید تسبیح وغیرہ کرتی رہیں گی, ہو سکتا ہے کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے. اب اس کے بعد آپ نے اپنے ہی صحابہ, کتنے صحابہ صحابیات کی وفات ہوئی آپ کے زمانے میں, مگر آپ نے دفنایا, مگر کہیں کوئی ایسا کام نہیں کیا. آپ کے بعد آپ کے صحابہ میں سے بھی کسی نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا. تو اسی لیے جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں ٹہنی لگانی چاہیے, گویا وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بھی پتا ہے کہ قبر کے اندر اب اس بندے کو عذاب ہو رہا ہوگا, اس لیے میں ٹہنی لگانا چاہتا ہوں, جبکہ وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص معاملہ تھا کہ آپ کو پتا چلا
کہ ان دو بندوں کو عذاب ہو رہا ہے تو اس لیے ان کے عذاب میں تخفیف کے لیے آپ نے وہ جو ہے ٹہنی لگا دی تھی. تو یہ کوئی ایسی سنت نہیں کہ جس کو اپنانا چاہیے. جی شیخ مطلب ایسے بھی نہیں لگا سکتے نارملی بھی؟ نارمل بھی نہیں, خبر وغیرہ پر کیوں لگائیں گے آپ؟ خبر سے ہٹ کر لگائیے, کیا ہے. ہاں جزاک اللہ خیر شیخ. جی جی بارک اللہ. طيب استاذنكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.